السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل، میں ہوں نوشین طارق۔ ہر طرف جناب 24 نومبر کی گونج ہے۔ 24 نومبر کو پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی ہے؟ کیا واقعی پی ٹی آئی کچھ 24 نومبر کو کرنے جا رہی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ صرف اسپیکولیشن ہے۔ اس کی انسائٹس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ سہیل آفریدی اور ان کا جلسوں میں عوامی خطاب بھی بہت زیادہ موضوع گفتگو ہے، اور انہیں پرانے سی ایم یعنی کے پی کے سی ایم جو علی امین گنڈا پور سے ان سے کمپیئر کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان تمام پولیٹیکل انسائٹس اور ہیپننگس پر آپ بات کروں گی، اور اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ فرسٹ کلاس یہ واقعی 24 نومبر کو کچھ ہونے لگا ہے؟ اسلام آباد آ رہی ہے پی ٹی آئی، فوکس آن 24 نومبر کی باتیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیں، میں ایک بات سمجھ نہیں سکتا، یہ جماعت ہے یا یہ لنڈا بازار ہے؟ لنڈا بازار کیوں؟ ہاں، لنڈا، سردیاں آ رہی ہیں، لنڈا بازار، یا یہ لنڈا بازار ہے؟ یعنی اس کا پارٹی کا جو چیئرمین ہے وہ اور بات کرتا ہے، جو صوبائی صدر بھی نہیں ہے اس وقت، جو چیف منسٹر خیبر پختونخوا ہے، وہ پارٹی کا فیصلہ کیا پارٹی کا موقف، وہ جو بات کر رہا ہے وہ پارٹی کا موقف ہے؟ پہلا سوال، کیا پارٹی کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کا منشور ہے، جو منشور ہے اس کا، پارٹی کا منشور ہے یا پارٹی کا ایک کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو دونوں کے تحت چیف منسٹر کا تو رول کوئی بھی نہیں ہے۔ اب میں اس بات پر حیران ہوں کہ جو پارٹی کا چیئرمین ہے بیرسٹر گور، وہ تو فرما رہے ہیں جی کہ نومبر سے متعلق کوئی حقیقت نہیں ہے، اچھا، لیکن سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں جی کہ 24 نومبر کی تیاری رکھیں۔ اب ان کی آپس کے اندر کوئی کوارڈینیشن نہیں ہوتی، ایک کا منہ دائیں ہے، ایک کا بائیں ہے، ایک آگے دیکھ رہا ہے، ایک پیچھے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک موبائل کے اندر دیکھ رہا ہے، ایک آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، ایک عشق عمران میں مبتلا ہو گیا ہے، وہ تو دیوانہ ہو گیا ہے۔ ہاں، آج بھی دیوانوں والی باتیں کر رہے ہیں جی۔ ہوگی میٹنگ کہ نہیں؟ ملاقات کہ نہیں؟ ملاقات نہیں ہوگی۔ اچھا، ہاں، ان کی ملاقات ہوگی نہیں، ہوگی نہیں، ابھی نہیں ہوگی، ابھی آج تو ملاقات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا، ابھی تو ان کو چاہیے کہ یہ بس وہاں پر دھرنا دیں، وہاں پر دیوار سے جو ٹکرے ماریں، یا دیکھ لیں کچھ زیادہ وہ جذباتی ہو میں عشق عمران میں مبتلا کہ نبض ہی نہ کاٹ لیں، رانا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو انجرڈ نہ کر دیں، تو یہ پھر ایک مذاق بن جائے گا، یہ ایک مطلب جو ہے تماشا لگ جائے گا۔ ایسا تو نہیں کریں گے پھر عشق عمران اصلی والا نہیں ہے، یعنی اتنا جذباتی عشق عمران نہیں ہے۔ سیاست دان ہے، آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے سیاست دان کہاں ہے؟ لفاظی ہے ان کی، سیاست دان کہتے کچھ لفاظی ہے، ہاں، اچھا چل، لفظ یہ بول بچن ہیں خالی، یہ تو لفاظی ہے۔ وقت بتائے گا نا کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی بڑے ڈیڈ لائنز دی تھیں، خان صاحب کو رہائی کی بڑے دعوے کیے تھے، سہیل آفریدی صاحب بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، نہیں، وہ تو کفن تک باندھنے کی باتیں کرتے تھے۔ ہاں جی بالکل، وہ تو علی امین گنڈا پور صاحب ایسے آج آئے تھے کے پی کی اسمبلی میں، جو سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے اس میں ووٹ کاسٹ کرنے آئے تھے، اور چیف منسٹر کی جو سیکورٹی ان کو بطور چیف منسٹر ملی ہوئی تھی وہ آج بھی ان کو ملی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ صوبے کے جو وسائل ہیں، یہ صوبے کے وسائل تو یہ تو اب سہیل آفریدی کو چاہیے نا، یہ ڈرامے بازی کر کے اتر کے چلا جانا، وہ بس والے کو جناب وہ ہاتھ میں لوگوں کو ہاتھ میں لا لینا، پھر کبھی عمران خان کی تصویروں کو صاف کرنا، کبھی نماز پڑھتے ہوئے جناب اپنی ویڈیو بنوا کے ٹک ٹاک پہ چلوا دینا، تو یہ ڈرامے بازی جو ہے اس کو اگر ترک کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ فوکس کر دیں اپنی گورننس کے اوپر، فوکس کریں عوامی مسائل کو دور کرنے کے حوالے سے۔ ادھر دیکھیں مریم نواز نے 85 منصوبے سٹارٹ کی، جن میں سے 50 کو تکمیل کر چکی ہے، میگا پروجیکٹس ہیں، جس میں اگر میں آپ کو بتانا شروع کر دوں تو یو ول بی شاکڈ۔ ایئر ایمبولینس آپ دیکھ لیں، کلینک آن ویلز دیکھ لیں، اب موبائل پولیس اسٹیشن اینڈ جو اور جو کہتے ہیں لائسنسنگ فیسیلیٹیشن، موبائل خواتین کے لیے گھر آ کر جناب ان کو جو ہے نا وہ لائسنس بن جائے گا، ایک چیز۔ اچھا، دھیرانی پروگرام دیکھ لیں، پھر کئی ہزار گھر بنا چکے ہیں جی، وہ لوگوں کو دے چکے ہیں، اور گھروں کے لیے جو ہے وہ قرضوں کی اسکیم نکال چکی ہیں، ای اسکوٹیز دے چکی ہیں، لیپ ٹاپس دے چکی ہیں، ابھی 900 الیکٹرک بسز آ چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی پہلے انہوں نے جو ہے وہ سبسڈی دی تھی، یعنی جو بجلی کے اوپر پچھلے سال، مریم نواز شی از ڈوئنگ، مطلب شی از جو کام کر رہی ہیں وہ بول رہا ہے۔ بٹ حسن، کچھ کرٹکس کہتے ہیں کہ ان کو خاص فنڈنگ ہو رہی ہے پنجاب کو۔ وفاق کے اپنے پاس پیسے پورے نہیں ہو رہے تو وہ پنجاب کو پیسے دے رہے ہیں، اور آئی ایم ایف کا جو اس وقت ڈسپلن ہے جس کے اندر آپ ہیں، جو آپ نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے، وہ 1 روپیہ باہر نکالنے دیتے ہیں اس سے باہر، جو آپ نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے؟ کون سی خفیہ فنڈنگ ہے یہ؟ تو مطلب فضول باتیں کر رہے ہیں نا، یہ تو وہ باتیں ہیں جو کہ
ان کو نہیں کرنی چاہیے جو بیسیکلی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے کرتے ہیں. جیسے کئی دفعہ وہ سن رہے ہوتے ہیں جی کہ ایسی بات کر دیتے ہیں لوگ جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا, صرف سوشل میڈیا کے اوپر کسی بہت بڑے جو ہے وہ عمران دار نے وہ ٹویٹ کیا ہوا ہوتا ہے, وہ بات جناب ہو جاتی ہے. پھر یہ جعلی چھٹیوں کی نوٹیفیکیشنز چلا دیتے ہیں, کئی دفعہ عجیب و غریب قسم کی رپورٹنگ شروع کر دیتے ہیں. تو میں تو اس سے بڑا پریشان ہوں کہ جناب یہ اتنے جھوٹے جعلی لوگ, ان سے آپ کیا توقع رکھیں گے؟ جناب سہیل آفریدی صاحب جلسے جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں اور کے پی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے کوئی لیبارٹری نہیں ہے. کولیٹرل ڈیمیج پہ بھی انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ جی اس صوبے کو ہم وہ نہیں ہونے دیں گے, کوئی لیبارٹری نہیں بننے دیں گے. تو یہ سارا جو ان کا لب و لہجہ ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا, پچھلے 13 سال سے حکومت ہے پی ٹی اے کی, آج تک ایک فرانسک لیب نہیں ہے کے پی کے اندر. اگر کے پی کے اندر کوئی چیز ہوتا ہے, اگر آپ نے اس کا فرانسک کرانا ہو تو لاہور جانا پڑتا ہے ہم کو. پتا آپ کو اس بات کا؟ نہیں, میں آپ سے سن رہی ہوں. جی 4.5 کروڑ لوگ رہتے ہیں کے پی کے اندر, ایک وہ لیبارٹری نہیں ہے جو فرانسک کر سکے. یہ تو ان کے صوبے کے حالات ہیں. مطلب ہاسپٹلس کے حالات یہ ہیں کہ جو لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل ہے اس کے اندر بارش ہوتی ہے تو پانی پانی آ جاتا ہے. وہاں پر یہاں تک برے حالات ہیں, گورننس کے حالات یہ چل رہے ہیں کہ اسٹیچز تک نہیں ہیں, لوگوں کو ریڈیو میں ڈال کے لا رہے ہیں. کس میں؟ بزرگ لوگوں کو ریڈیو میں ڈال کر ہاسپٹل لے کر آتے ہیں. اچھا, یہ تو آپ کے صوبے کے حالات ہیں. گورننس کے اوپر آپ کی توجہ ہے کوئی نہیں. 800 ارب جو ہے آپ مقروض ہیں صوبہ, تو باتیں سنیں ان کی کہ جناب ہم بلٹ پروف گاڑیاں نہیں لیں گے, ہم فلاں نہیں کریں گے, اور پھر لوگ شہید ہوتے ہیں وہاں پر. پھر جو لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے, جو لیبارٹری کی یہ بات کر رہے ہیں بھائی کہ انہوں نے کیا بات کی, انہوں نے کہا جی پہلے کہا طالبان کو مجاہد کہا, پہلے مجاہدین کہا, پھر ان کو کہا جی کہ یہ دہشت گرد ہیں, پھر کہا ان کے خلاف آپریشن کرتے ہیں, پھر ان کو واپس لا کے بسایا, اور پھر آپ نے جناب ان کو کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ ان کے خلاف آپریشن کریں. تو بات یہ ہے کہ ابھی کی ہم بات کرتے ہیں, ماضی تو نکل جائے نا, ماضی سے تو نکلتے ہیں. ابھی کی صورتحال یہ ہے کہ پچھلے 3 سال کی بات کر لیتے ہیں, 4 سال کی بات کر لیتے ہیں, 5 سال کی بات کر لیتے ہیں. کیا آپ نے پچھلے 5 سے 8 سال میں آپ نے نہیں دیکھا کہ انہی فتن الخوارج نے کیا مساجد کے اندر دھماکے نہیں کیے؟ کیا انہوں نے مدرسہ حقانیہ کو ٹارگٹ نہیں کیا جہاں پر لوگ قرآن اور دین کی تعلیم لیتے ہیں, قرآن پاک حفظ کرتے ہیں, اور بیسیکلی وہ بہت بڑی درسگاہ ہے, بہت بڑی درسگاہ ہے جہاں سے بہت سے جو طالبان کے لیڈرز نے انہوں نے بھی دینی تعلیم حاصل کی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے وہاں سے دینی تعلیم حاصل کی ہے. اکوڑا خٹک جو ہے نا وہ اٹس مطلب کنسیڈر ایز جو دیوبند سیکٹ کے اندر وہ بہت زیادہ ویل ریسپیکٹڈ جو ہے وہ ادارہ ہے. ٹھیک ہے, وہاں پر جو ہے وہ مولانا سمیع الحق صاحب کے جو صاحبزادے تھے ان کو شہید کر دیا گیا. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کی دہشت گردی کے اندر ملوث ہیں لوگ, آپ ہمیں کہتے ہیں ہم ان سے مذاکرات کریں. یار کچھ سوچنے کی بات ہے نا, ان سے کون مذاکرات کر سکتا ہے؟ آج باجوڑ کے اندر وہ قاری امجد جو کہ نائب ان کا جو ہے امیر ہے ان کا ٹی ٹی پی کا, فتن الخوارج کا, اور اس کو جہنم واصل کیے. ہم ان کے ساتھ کیوں مذاکرات کریں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں. آپ کو ابھی کی بات ہی میں پرانی بات بتاتا ہوں. آگے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں انہوں نے جو شیرپاؤ خان صاحب تھے وہ مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے عید کی, وہاں دھماکہ کر دیا. یہ تو ایک سیریز ہے. اچھا ریسنٹلی بتاتا ہوں, یہ جو ڈی اے خان کے اندر جو پولیس ٹریننگ کالج کے اوپر ابھی ریسنٹلی کاروائی ہوئی ہے دہشت گردی کی, پتہ انہوں نے ٹارگٹ کس کو کرنا تھا؟ انہوں نے جو گیٹ کے ساتھ مسجد ہے وہ نماز کا ٹائم تھا, اس ٹائم ان کیڈٹس میں جو نمازی تھے ان کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے تھے یہ لوگ, یہ لوگ. اور ان لوگوں کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ ان سے مذاکرات کریں. کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی غیرت ہوتی ہے, کوئی خدا کا خوف ہوتا ہے؟ اتنے بزدل ہیں آپ اتنے, یعنی اگر آپ اتنے بزدل ہیں تو پٹھان تو جو پختون ہے وہ تو بزدل نہیں تھا. یہ پتہ نہیں کیسا افریدی آ گیا جو اتنا بزدل ہے. اور یہ ان کے جو ساتھی لوگ ہیں وہ کتنے بزدل ہیں, کہتے ہیں جی ان سے لڑو مت, ان کو مارو مت, ان سے مذاکرات کرو. پھر جو ابھی ریسنٹلی جو انہوں نے ایک پروپیگنڈا کیا تھا کہ جناب یہ اسٹرائکس ہوئی ہیں, جیٹس نے آ کر جناب یہاں پر, یا ڈرونز نے جو ہے آ کے شہری آبادی میں جو ہے وہ بمباری کی ہے, بکواس ہے. انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا کہ وہاں پر جو یہ فتن الخوارج والے لوگ تھے وہاں پر بیٹھ کر ان کو کارخانہ سا انہوں نے بنایا ہوا تھا, وہاں پر وہ یہ بنا رہے تھے, بم وغیرہ بنا رہے تھے, بارود رکھا ہوا تھا.
یہ حرکتیں تو ہو رہی ہیں اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ لا اینڈ آرڈر از اے سول ریسپانسبلٹی آف اے چیف منسٹر. صوبائی ہے یہ بیسیکلی جو صوبے کی جو ہے وہ ذمہ داری بنتی ہے. پھر آپ کی جو یہ ویکنیسز ہیں, ان کو جو گیپس ہیں, ان کو فل کر رہی ہیں ہمارے افواج پاکستان اپنے خون کے ساتھ. کچھ شرم کرو, شرم سے ڈوب مرو. دیکھیں یہ کوئی بات کرنے والی ہے؟ اچھا وہ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے, ایک JUI فیک ہے, ایک سپورٹس ٹورنامنٹ تھا, اس کے اندر JUIF کا آدمی جو ہے وہ وہاں پر اس کو ایسے مہمان خصوصی بلایا ہوا تھا, اور وہاں پر وہ لمبے لمبے بالوں والے آگے بیٹھ گئے جناب, طالبان والے, فتنہ خارج والے بندے, اور جناب وہ اسٹیج پر بیٹھ گئے تمام لوگوں کے درمیان. تو یہ تو آپ کے صوبے میں امن و امان کی صورتحال ہے. تو باتیں سنو ان کی یار. آپ اٹھتے ہو وہاں سے ڈیرا پہنچ جاتے ہو. آپ صوبے کی ابھی تک آپ نے کیبنٹ بنائی نہیں ہے. کیا نیازی لا ہے یا آئین پاکستان کے تحت آپ نے صوبہ چلانا ہے؟ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ ایک کنوکٹ شخص سے ملاقات کے لیے آپ کی اپنی خواہش ہے, آپ کا عشق ہے, حلف نہ اٹھاتے؟ یا تو کہتے جی ٹھیک ہے جی میری جب عمران خان سے ملاقات ہوگی اس کے بعد میں حلف اٹھاؤں گا. نہیں, میں نے وزیر اعلیٰ بننا ہے, لیکن کیبنٹ نہیں بنانی تاکہ حکومت نہ بن سکے. ابھی تو ڈے ٹو ڈے افیئرز چلا رہے. ابھی تو مصطفیٰ امپیکس کیس کے تحت آپ اپنی پاورز ایکسرسائز ہی نہیں کر سکتے گورنمنٹ والی. ٹھیک ہے, ایسا انڈیویجول ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ اکیلا فرد واحد جمہوریت میں کوئی چیز نہیں ہے. یہ مصطفیٰ امپیکس کیس کہتا ہے, اس میں ایک پرائم منسٹر ہے تو اس کے ساتھ کیبنٹ ہونی چاہیے, اور جو چیف منسٹر ہے تو اس کے ساتھ بھی کیبنٹ ہونی چاہیے. یہ ان کی صورتحال ہے جی. تو آپ ان کی بڑھ کے سنیں, باتیں سنیں. اب ایک اور بات سنیں, نئی بات سنی آپ نے, فرماتے ہیں کہ جو اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں افغان طالبان کے ساتھ, اس کے اوپر ہمیں ریزرویشنز ہیں. صوبے کی نمائندگی نہیں رکھی ہوئی مذاکرات میں. تو نیشن ٹو نیشن ہو رہے ہیں نا جی, وہ نیشن ٹو نیشن ہے, تو وہ اپنے لچ بیچ میں جو ہے نا ڈالنا ہے انہوں نے. یہ اس بات کو اتنی عقل اور فہم نہیں ہے, اتنا ان کے پاس اتنی سینس نہیں ہے, کامن سینس نہیں ہے کہ یہ آپ کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے, بالکل یہ آپ کا استحقاق ہی نہیں ہے. نہ آئین آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے, نہ قانون آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے, اور آپ جناب بولی جا رہی ہیں صرف انڈیا کو خوش کرنے کے لیے. یا آپ تو یہ بات تو سوال اٹھے گا نا, یا پھر آپ جو ہے وہ فتنہ الخوارج کو خوش کر رہی ہیں, یا آپ افغان طالبان کو خوش کر رہی ہیں. آپ کی ہمدردیاں تو پاکستان کے ساتھ ہونی چاہیے. اب لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دی ہے, پھر ڈیرا کے باہر کہتا ہے جی میری تو تمام ہمدردیاں پاکستان کے ساتھ ہیں, فلاں کے ساتھ نہیں ہے, لیکن آپ یہ باتیں کر رہے ہیں. یہ باتیں بزدلی, اپنی بزدلی کو امن کا نام دینے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ہمیں ماری جا رہی ہیں. 4000 بندہ ہمارا شہید ہو چکا ہے, پتہ آپ کو, 4000 بندہ, 4000 بندے کا جو ہمارے لوگ ہیں جو سیولینز بھی ہیں, جس میں جو سیکورٹی پرسنلز ہیں, تو کیا ان کی جانوں کو ہم ان کا خون کو ایسے ہی جو ہے وہ نظر انداز کر دیں؟ کیوں؟ اچھا بالکل لاسٹ سوال ایک بار پھر جو ہے وہ عمران خان کے حوالے سے یہ سوال بہت گردش کر رہا ہے. بہت سے جو ہے PTI انکلائنڈ صحافی بھی اس پہ بات کر رہے ہیں کہ جی خان صاحب کو یہ دوبارہ سے پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ مان جاؤ ورنہ رہائی بھول جاؤ. تو اس طرح کی کوئی چیز ہے یا صرف پتہ نہیں شاید کوئی ڈیل ویل پہ ماننے کی بات کر رہے ہوں؟ کون سی ڈیل یار, کیسی ڈیل؟ کوئی ڈیل نہیں تھی. میں اس دن شریف افضل مروت صاحب کے ساتھ پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا, وہ کہہ رہے تھے, اختیار ولی صاحب نے بھی بات کر دی, تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, اس ٹائم میں اگر اپنی بات چھوڑ دی, مجھ سے کوشچن نہیں ہوا تھا کہ جناب آپ اس کو ویریفائی کر رہے یا نہیں کر رہے, تو میں نے تو کوئی ڈیل آفر نہیں ہوئی تھی. اچھا, کوئی ڈیل آج تک آفر نہیں ہوئی. انہوں نے ڈیلیں مانگی ہیں, اچھا مسلسل ڈیلز مانگی ہیں, پیغامات بھجوائے ہیں اپنے ان کو. عمران خان کو شروع میں نا اتنا ان کے اپنے لوگوں نے ڈرا دیا تھا کہ کہتے تھے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. یاد آپ کو سب کہتے تھے عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. اس نے اندر سے باقی پیغام بھجوا دیا کہ میری جان مجھے نہ ماریں. اس حد تک اتنا ڈر گیا تھا عمران خان. تو یہ باتیں جناب اس طرح کی کرتے ہیں. ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان, کوئی ڈٹ کے نہیں کھڑا ہے, لیٹا ہوا ہے کپتان کو ڈیل آفر ہو نہیں رہی تو لے گا کیا؟ تو جب ڈیل آفر ہوگی نہیں تو انہوں نے کیا ڈیل نہیں کر رہا, وہ ڈیل آپ کو ملے گی نہیں, اس لیے آپ ڈیل نہیں کریں گے. آپ انشاءاللہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ آئندہ چند سال تو کوئی ڈیل آپ کے لیے نہیں ہے. تو آپ اڈیالہ کے چانسلر ہیں, وہ اپنی مدت پوری کریں گے. ایک چیز تو یہ ہے. دوسرا, ہاں نہ خیبر پختونخوا نہ بنی گالا, کپتان نے رہنا ہے صرف اڈیالہ. اور اڈیالہ کے علاوہ اگر کسی ایک جگہ پر مقام پر وہ منتقل ہو سکتے ہیں, قاسم مارکیٹ والی بات بھی ہوائی ہے, اچھا صرف ایک جگہ وہ منتقل ہو سکتے ہیں کہ اگر اسلام آباد کی سینٹرل جیل آپریشنل ہوتی ہے تو پھر وہ وہاں پر منتقل ہو سکتے ہیں. اس کے اور خالی قلعے نہیں ہوں گے, بشرا بیگم نہیں ہوں گی, تمام کے تمام اسلام آباد کے پریزنرز وہاں چلے جائیں گے, کیونکہ یہ اسلام آباد کے پریزنر ہیں, تو پھر ٹیکنیکلی ان کو وہاں جانا پڑے گا. تو اڈیالہ کا چانسلر جو ہے وہ اپنی مدت پوری کرے گا. بالکل خاطر جب میں رکھیں کوئی ڈیل نہیں ہے.